نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسانیت میں ایک فطرت کا عمل رکھتا ہے جس سے انسانیت کو شرفیت ہے۔ اللہ پروردگار کے نزدیک اکرام و عزت ہے۔ کوئی اس عمل کی اصلاح نہیں کرتا جو کہ اس کی اپنی اصلاح ہے، وہ دوسروں کی اصلاح کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی زبان کی وجہ سے بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سماعت کی وجہ سے سننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ صلاحیت جو اس میں اللہ پروردگار فطری رکھتا ہے وہ کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر وہ بنیاد مفقود ہو تو وہ صلاحیت بھی نہیں ہوتی۔ یہ عزت و مقام جو اللہ سبحانہ و تعالی انسان مسلمان کو دیتا ہے، یہ عمل کی وجہ سے ہے، لیکن عمل وہ جس عمل کی درستگی اصلاح میں کوئی کرتا ہے۔ اور اگر کوئی زبان اپنی ہوتی ہے، کان اپنا ہوتا ہے، صلاحیت و استعداد اللہ پروردگار نے اسے کسی وجہ اسے دی ہوتی ہے، اور یہ وہ اپنی وجہ سے محروم ہوتا ہے یا اپنی وہ وجہ کو استعمال نہیں کرتا، تو یہ محروم، ناکام رہتا ہے اور اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ زبان تو ہے لیکن بولتا نہیں، کان تو ہے لیکن سنتا نہیں۔ صلاحیت تو اللہ پروردگار نے اس میں رکھی ہوتی ہے، لیکن یہ اسے استعمال نہیں کرتا۔ تو یہ ہے اپنے عمل کی اصلاح نہیں کرتا۔ جو اپنے عمل کی اصلاح نہیں کرتا وہ دوسرے عمل پر کیسے جاتا ہے؟ اگر کوئی دوسرے کے عمل پر جاتا ہے تو وہ تو اس کا اپنا عمل ہوتا ہے، اسے کیا فائدہ ملا؟ اور جب اسے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تب
یہ کہتا ہے کہ زبان تو اس کی ہے، تو بولنے کا عمل بھی اس کا ہے، کان تو اس کا ہے اور سننے کا عمل بھی اس کا ہے، پیٹ تو اس کا ہے، بھرنے کا عمل بھی اس کا ہے، مجھے اس کے عمل کا کیا فائدہ؟ اور جب تک کسی کو یہ ایک چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، اسے اس بات کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ کسی پر عمل جانے سے منع ہے، کسی کے عمل پر نہ جاؤ، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا عمل پر کس طرح جایا جاتا ہے۔ وہ اپنے ذہن سے سوچتا ہے، اپنے ذہن سے دیکھتا ہے، اپنے ذہن سے بولتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح میرا عمل ہے اسی طرح اس کا بھی عمل ہے، اس کے عمل پر میں کیوں نہ جاؤں؟ بات در حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اپنے عمل کی اصلاح کیسے کی جاتی ہے، جس میں اللہ پروردگار انسانیت کو بزرگی دیتا ہے، عزت و اکرام دیتا ہے، اور جب تک کوئی فتبیونی کے اندر، نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کے اندر اللہ کی محبت کے قابل نہیں ہو جاتا، وہ اس لیے ہر چیز سے محروم رہتا ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس چیز سے آگے چیز ہوتی ہے۔ اگر ایک ہی چیز موجود نہیں ہے جو کہ بنیادی بھی ہے اور ظاہری بھی ہے، بنیادی سے مراد یہ ہے کہ اگر ماں ہی موجود نہیں ہے اور ماں کا شوہر ہی موجود نہیں ہے تو باقی جتنی بھی بنیادی چیزیں ہیں وہ کیسے ہو جائیں گی؟ پہلی چیز ماں اور باپ، یہ ہر بنیاد کی بنیاد ہے۔ اگر پہلی بنیاد کسی کے پاس نہ ہو، باقی بنیاد سے جو بنیادیں آتی ہیں وہ آ ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح میرا عمل تب عمل ہے، دیکھنا ہے تو آنکھ ہو، سننا ہے تو کان ہو، بولنا ہے تو زبان ہو، اور اگر یہ کسی کی زبان ہے، کسی کا کان ہے، کسی کا دیکھنا ہے تو یہ تو اس کا عمل ہے، میرا عمل تھوڑی ہے۔ ہم بات کرتے ہیں بنیاد کی، بنیادی عمل، اور وہ بات کرتا ہے بنیادیات کی۔ اگر پہلی بنیاد موجود نہیں ہے تو باقی بنیادیں کدھر سے آ گئیں؟ بات اب یہ ہے کہ فرمایا فتبیونی، نبی رسول اللہ علیہ السلام کی اتباع کرنا۔ اتباع میں جب کوئی عمل کرتا ہے یہ بنیاد ہے، اس بنیاد سے دوسری بنیاد کا پتہ چلنا لازم ہے، اور دوسری بنیاد کون سی ہے؟ کہ اب میں نماز پڑھتا ہوں، اب میں روزہ رکھتا ہوں، اب میں حج کرتا ہوں، تو میں نے فتبیونی کے اندر، نبی رسول کی تعلیم کے اندر، یصلی اعمالکم، اپنے عمل کی اصلاح کی ہے۔ عمل میرا نماز کی ادائیگی، روزے کی ادائیگی، حج کی ادائیگی ہے۔ اب مجھے اپنے عمل کی اصلاح میں دو چیزوں کا پتہ ہو جائے گا۔ ایک، عمل کی ادائیگی میں مجھے تعلیم کا پتہ ہو جائے گا کہ مجھے تعلیم ہے کہ نہیں ہے، تعلیم کا پتہ ہو جائے گا۔ اور دوسری، عمل کی ادائیگی میں مجھے علم کی ضرورت کا پتہ ہو جائے گا کہ اب کب جو مجھے تعلیم نہیں ہے وہ میں نے حاصل کرنی ہے۔ فتبیونی کے اندر جب تک کسی کو یہ دو چیزیں بنیادی حاصل نہیں ہو جاتی، نہ وہ مزید تعلیم حاصل کرتا ہے، نہ اسے پہلی تعلیم کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہوئی، عمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ فتبیونی کے اندر دو چیزیں ہیں۔ اب میں دو چیزوں کا عرض کرتا ہوں۔ ایک، علم کا پتہ ہو جاتا ہے کہ مجھے علم ہے کہ نہیں ہے، اور ایک، علم کی ضرورت میں تعلیم کا پتہ ہو جاتا ہے کہ مجھے تعلیم کس چیز کی حاصل اور کرنا ہے۔ نماز پڑھی،
الحمد شریف کا بھی پتہ ہو گیا کہ آ گئی ہے، ساتھ سورت ملائی، سورت کا بھی پتہ ہو گیا کہ آ گئی ہے، اور آگے پہنچا اتحیات نہیں آتی، اب پتہ ہو گیا کہ مجھے اور علم کی ضرورت ہے، اتحیات تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ فتح کے اندر دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے، یہ دو چیزیں جاننا بنیاد ہے تاکہ ادائیگی مکمل ہو سکے، اور عمل ادائیگی فتح بیونی کے اندر دو چیزوں کی ہے، تعلیم کا حاصل کرنا اور علم کی ضرورت کا پتہ ہو جانا۔ اس سے پہلے بھی عمل ہے، بعد میں بھی عمل ہے۔ پہلا عمل جو ہے وہ فطری عمل ہے، اس فطری عمل کے اندر بھی دو چیزوں کا پتہ ہوتا ہے۔ نمبر ایک یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا عمل ہے یا دوسرے کا عمل ہے، اور جب تک اس دو باتوں کا پتہ نہیں ہو جاتا وہ اپنے عمل کی اصلاح نہیں کر سکتا، اور جب تک کسی کو ادائیگی میں اپنے عمل کا پتہ نہیں ہو جاتا وہ مزید تعلیم اور علم کا اسے پتہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دو عمل ہیں، ایک ادائیگی سے پہلے کا عمل ہے اور ایک ادائیگی کے بعد کا عمل ہے۔ جب کوئی ادائیگی سے پہلے کا عمل جانتا ہے تب وہ کامیاب ہوتا ہے، اسے اللہ عزت دیتا ہے، اور اگر ادائیگی سے پہلے کا وہ عمل نہیں جانتا یہ بے عزت ہوتا ہے، یہ دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ یہ دوسرے کے عمل پر تو جاتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کسی کے عمل پر نہیں جایا جاتا، لیکن پہلے عمل کا جاننا یہ ضروری ہے کہ یہ میرا عمل ہے یا کسی اور کا عمل ہے۔ اور جب تک کسی کو یہ نہیں پتہ ہوگا وہ اپنے عمل پہ جائے گا تو یہ بھی تو کسی کا عمل ہی ہے، اور اگر کسی کے عمل پر جائے گا تو یہ بھی تو کسی کا عمل ہی ہے۔ اس نے کیا پھاڑا مارا؟ ظالم ہے اپنی جان پر ظلم کرتا، فرق صرف اتنا ہوتا ہے جب یہ کسی کے عمل پر جاتا ہے تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کسی کے عمل پر جاتا ہے تو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ اس کا کیا گیا؟ اس کا تو کچھ بھی نہیں گیا، اس کے عمل کو میں نے دیکھا، اس کا عمل اس کے لیے تھا، میرے کام نہ آیا، میرا نقصان ہوا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ اس کا عمل میں نے دیکھا، چغلی کی، غیبت کی، عمل کرنے والے کو برا کہا، اس کا کیا نقصان ہوا؟ نقصان تو میرا ہوا۔ جب کوئی کسی کے عمل کو دیکھتا ہے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اور جب کوئی اپنا عمل نہیں دیکھتا، جب اپنا عمل نہیں کوئی دیکھتا تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوتا ہے، تب یہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرنے کی وجہ سے اپنا نقصان کرتا ہے۔ وہ پتہ نقصان کیا ہوتا ہے؟ یحببکم اللہ، کہ اللہ تو ہمارے عمل کی اصلاح نبی رسول کی تابعداری میں کرتا ہے، تعلیم کے حصول میں کرتا ہے، میں نے پھر اپنا نقصان کیا ہوتا ہے۔ کسی کا عمل دیکھتا ہوں تب اپنا نقصان کرتا ہوں، اور اپنا عمل نہیں دیکھتا، میں سمجھتا ہوں یہ تو میرا عمل ہے۔ بھائی تیرا عمل ہے لیکن ہے تو عمل ہی نا، اور جب کسی کے عمل پر جاتا ہے تب نقصان کرتا ہے، اور جب اپنے عمل پر جاتا ہے تب اپنا نقصان کرتا ہے۔ کیا تو عمل پر ہی ہے۔ چاہیے کیا؟ یصلی اعمالکم، اللہ تمہارے اور ہمارے اعمال کی اصلاح کرتا ہے۔ جب عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے پھر وہ میرا اور تیرا عمل کب رہ جاتا ہے؟ وہ تو مصلح ہے، اس کی تو اصلاح کی ہوئی ہے۔ جب کوئی کتے کی تعلیم کرتا ہے وہ شکاری کتا ہو جاتا ہے، اب وہ ہے تو کتا لیکن ہے شکاری، ہے تو عمل لیکن ہے عمل کون سا؟ اصلاح یافتہ، اس کی اصلاح کی ہوئی ہے۔ جب تک کوئی اپنے عمل اصلاح نہیں جانتا اسے کیا پتہ اصلاح کس چیز کا نام ہے؟ پوچھ کے دیکھ لو، جس نے کتاب پڑھی ہوگی وہ نہیں بتا سکتا، اور جس نے تعلیم حاصل کی ہوگی، اللہ کے بندے کی صحبت کی ہوگی، کتاب نہیں اس نے پڑھی ہوگی لیکن وہ بتا سکتا ہے، اسے پتہ ہے۔ اور کتاب جس نے پڑھی ہے وہ اس لیے نہیں بتا سکتا
کہ کتاب میں تو تعلیم ہے ہی نہیں، کتاب میں تو تعلیم ہے ہی نہیں، کتاب میں تو وہ چیز موجود ہے جس کی تعلیم کی جاتی ہے، حکم اللہ کا موجود ہے، حکم کی تو تعلیم کی جاتی ہے، تو اللہ کا بندہ تعلیم کرتا ہے۔ ایک عمل ادائیگی کے بعد ہے اور ایک عمل ادائیگی سے پہلے ہے۔ پہلا عمل جو ادائیگی سے ہے اس میں توبہ ضروری ہے، اور دوسرا عمل جو ادائیگی کے بعد ہے اس میں تعلیم ضروری ہے۔ اگر کمی ہو جائے تو تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے، اگر کمی ہو جائے نماز کی ادائیگی میں تو اس چیز کی تعلیم حاصل کرنا پڑتی ہے۔ پتہ ہو گیا نا، اگر ادائیگی میں کوئی کمی ہے تو تعلیم سے پوری ہوتی ہے، علم سے پوری ہوتی ہے، اور اگر عمل میں کوئی کمی ہے تو عمل میں جو کمی ہے وہ توبہ سے پوری ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو پوری نہیں ہو سکتی۔ دو ہی چیزیں بنیادی نکلی، دو چیزیں بنیادی نکلی جس سے باقی تمام بنیادیں بنتی ہیں۔ ایک توبہ بنیاد ہے اور ایک فتبیونی کے اندر جو کمی ہے اس کی تعلیم ضروری ہے، تاکہ پتہ ہو جائے کہ علم میں کمی جو ہے وہ تعلیم سے پوری ہو جاتی ہے، اور علم کی ضرورت کا پتہ ہو جائے کہ یہاں مجھے علم حاصل کرنا ہے۔ دو چیزیں ہیں، یا تعلیم ہے جس میں علم ہو جائے تاکہ علم کی ضرورت کا پتہ ہو گیا کہ علم کی ضرورت ہے تعلیم کی وجہ سے، اور جو تعلیم حاصل نہیں کرتا علم کی ضرورت کو ٹال دیتا ہے، الحمدللہ تعلیمیں نہیں حاصل کرتا، ٹال دیتا ہے، اتحیات ٹال دیتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو تعلیم کا علم حاصل کرنا اسے ٹال دیتا ہے، فتبیونی نہیں کرتا، یحببکم اللہ اسے کیسے ہو گیا؟ اللہ کی محبت کیسے ہو گئی؟ اللہ نے اس سے محبت کیسے کی ہے؟ اور جب بھی اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اسے پہلے ماں اور باپ دونوں دیتا ہے، اس کے بعد محبت کی باتیں بنیادی شروع ہوتی ہیں۔ اور جب کسی کو ماں باپ ہی نہیں ملے، وہ آیا ہی نہیں دنیا میں، محبت کی بات کیوں اس کے نے کی ہے؟ اسی طرح ہم اپنی جان پر ظلم ڈال رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ بنیاد کیا ہے۔ پہلی بنیاد جو ہے جس میں اللہ پروردگار باقی بنیادوں کی ادائیگی دیتا ہے وہ دو ہیں، ایک عمل سے توبہ ہے، پھر اصلاح ہوتی ہے، عمل سے توبہ ہے پھر عمل کی اصلاح ہوتی ہے، اور دوسری ادائیگی میں تعلیم اور علم ہے۔ جب تک یہ ادائیگی میں تعلیم اور علم کسی کا نہ ہو جائے اللہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اب قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھنا، اللہ کا ارشاد پاک ہے، ایک میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اور ایک فتبیونی یحببکم اللہ، تعلیم اور علم کے حصول میں جو لگے ہیں ان سے میں محبت کرتا ہوں، اس کے علاوہ تو محبت آ ہی نہیں سکتی۔ اب پھر دوبارہ سنیے، کسی کے عمل پر نہ جانا، اگر کسی کے عمل پر نہیں جانا تو اپنے عمل پر پہلے نہیں جانا، کسی کے عمل پر تو جاتا ہے اور اپنے عمل کو بھول جاتا ہے۔ یہ تو وہ ہے من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، کہ جس نے میرے حکم سے اعراض کیا اس کی معیشت، دنیا کا رہن سہن اللہ تعالیٰ تنگ فرما دیتا ہے۔ فَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت والے دن جب وہ اٹھے گا تو اندھا اٹھے گا۔ پہلی بنیاد کیا بتائی تھی کہ کسی کی آنکھ ہے تو وہ دیکھتا ہے، پہلے آنکھ کا ہونا بنیاد ہے، بعد میں محبت کی بنیادیں ہیں کہ ماں کو دیکھا محبت میں، اللہ کے بندے کو دیکھا محبت میں، اپنے نفس پر رحم کھایا محبت میں، اپنے اعمال کی اصلاح کی فتبیونی محبت میں، اپنے عمل کی اصلاح توبہ سے محبت میں، یہ سارا کچھ محبت میں بعد میں آتا ہے۔ اور اگر کسی کو بنیاد حاصل نہیں ہوتی وہ محبت کی باتیں کیسے کرتا ہے؟ اپنا عمل دیکھتا ہے تب مارا جاتا ہے، اور کسی کا عمل دیکھتا ہے تب مارا جاتا ہے۔
عمل میں تو توبہ ہے، اسے کیا پتہ توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ تو تعلیم میں، توبہ تو علم کی ضرورت پر پوری ہوتی ہے. کیوں؟ ادائیگی اگر پوری نہیں ہوتی تب بھی توبہ کی ضرورت ہے، اور ادائیگی سے پہلے یسلی اعمالکم، اعمال کی اصلاح نہیں ہوتی تب بھی توبہ پر ہے. اس نے کیا کمایا؟ بزرگی تو اس کے ہاتھ آئی ہے جس نے اپنے اعمال کی اصلاح میں ان دو چیزوں کو مد نظر رکھا ہے کہ ان جاءکم فاسقٌ بنبأ، کہ جب کوئی فاسق فاجر کسی خبر کے ساتھ میرے اور آپ کے پاس آتا ہے، فتبینوا، اس خبر کی، اس لانے والے عمل کی جو اصلاح ہے وہ یہ ہے کہ تحقیق کر لو. عمل اس کا ہے، تحقیق میری ہے. عمل میرا ہے، تحقیق اس کی ہے. یہ یسلی اعمالک، اپنے اعمال کی اصلاح کرو. نہ میرا عمل ہے نہ اس کا عمل ہے، بات ہی کوئی نہیں ہے. وہ اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے، میں اپنے گھر بیٹھا ہوا ہوں، عمل کسی کا بھی نہیں ہے. خبر میرے متعلق ہے ہی نہیں، خبر آپ کے متعلق ہے ہی نہیں. نہ اس نے آپ کی بات کی ہے نہ آپ نے اس کی بات کی ہے، دونوں چپ بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر عمل شروع ہو جاتے ہیں. خواب ہوگی، چلو خواب نہیں ہوگی تو جھوٹ ہوگا، اندر ہی اندر جھوٹ چل رہا ہوگا. وہ اپنے گھر چپ کر کے بیٹھا ہے یا سو رہا ہے، میں اپنے گھر چپ کر کے بیٹھا ہوں یا سو رہا ہوں، اور ادھر کسی کے بارے میں بدگمانی ہو رہی ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے. کیوں؟ عمل کوئی کرے تو پھر ہی ہے نا. عمل تو اس نے کیا نہیں، عمل آپ نے بھی نہیں کیا. آپ کی بھی فرقی جو ہے کیسٹ چل رہی ہے، اس کی بھی کیسٹ چل رہی ہے، عمل ہے نہیں. اصلاح عمل کی کیسے ہوگی؟ بتاؤ نا. عمل تو ہے ہی نہیں، نہ وہاں عمل ہے نہ یہاں عمل ہے. عمل ہے ہی نہیں، عمل کی اصلاح کدھر سے آ گئی؟ ان باتوں کو نہیں ہم تعلیم میں حاصل کرتے. بس جو ادھر دماغ میں آ گیا ہے نا، باسی سنا سنایا باسی ہوتا ہے. قبض ہو گئی ہے، گندا فاسد مال مواد جو ہے ادھر بیٹھا ہوا ہے، قبض ہو گئی ہے، اور قبض کی وجہ سے اندر ہی اندر وہ گندگی غلاظت کا لاوا اور پکتا چلا جا رہا ہے. اور ایک دن آنے والا ہے جب تک یہ پیٹ میں اسی طرح رہتا ہے، یہ زندگی لے کے رہتا ہے، موت آ کے رہتی ہے، مر جاتا ہے. پیشاب نہ نکلے، اجابت نہ ہو، زیادہ دن نہیں لگتے، وہ بندہ مر جاتا ہے. یہ جہالت جاری رہے، زیادہ دن نہیں لگتے، بندہ جو ہے مینٹل کیس ہو جاتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے. اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس وہ جو کیسٹ اس کے اندر چل رہی ہوتی ہے، وہ جب بھی لگائی جاتی ہے وہ ایک ہی کیسٹ ہوتی ہے. ٹیپ ریکارڈر بدل کے لے آؤ، اچھے سے اچھے لے آؤ، وہ کیسٹ اس کے پاس ایک ہی ہوتی ہے. جب بھی وہ لگائی جاتی ہے وہی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جو اس کیسٹ کی آوازیں ہوتی ہیں. کیا ملا؟ اللہ کا ارشاد پاک ہے یسلی اعمالکم، کہ وہ تم پر رحمت کرتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے اور تمہارے اعمال کی اصلاح کرتا ہے. فتبعونی کے اندر جب کسی کی ادائیگی کی اصلاح ہوتی ہے اسے تعلیم اور علم کی ضرورت کا پتہ ہو جاتا ہے کہ اس بات کی مجھے تعلیم نہیں ہے. وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، تعلیم سے اسے علم کی ضرورت کا پتہ ہو جاتا ہے کہ اس تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اس کا علم نہیں ہے. کتنی بڑی رحمت ہے ان دو چیزوں سے. کتنا عظیم اللہ پروردگار اجر اور عطا کرتا ہے کہ یحببکم اللہ، پھر اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یہ ادائیگی پر ہے، اور جس نے ادائیگی نہیں کرنی ہوتی وہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کیسے کرتا ہے؟ مت ماری گئی ہے.
ادائیگی تو کرتا ہی نہیں، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ ایک اللہ کی عبادت ہے اور نہ ایک اللہ کی محبت میں اللہ پروردگار کی طرف رجوع۔ محبت کدھر سے آ گئی؟ بنیاد تو ہے نہیں اس کے بعد۔ کہتے ہیں وہ اللہ کا بندہ جو تھا چھوٹی سی عمر میں جوتیاں جنتیوں کی علیحدہ کر دیتا تھا، جہنمیوں کی علیحدہ کر دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، علیحدہ کر دیتا تھا، اسے کس نے بتایا تھا؟ اللہ نے بتایا تھا۔ اور کوئی ہے بتانے والا؟ اللہ ہی اپنے بندوں کو بتاتا ہے، اور کون ہے بتانے والا؟ اور اگر کوئی کہتا ہے کسی اور نے بتایا تھا، شیطان یہ بتا نہیں سکتا۔ ہم ڈائریکٹ شیطان پہ چلے جاتے، شیطان یہ بتا نہیں سکتا۔ جب وہ نہیں، شیطان نہیں بتا سکتا، تو اس نے جو بتایا یہ شیطان ہوگا۔ ان باتوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہی باتیں ہیں، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی؟ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں اللہ ہی بتاتا ہے، اور کون بتاتا ہے؟ جب تک کوئی اپنے عمل کی اصلاح نہیں جانتا، کبھی وہ سمجھدار دین میں نہیں ہو سکتا۔ اور یہ تعلیم سے جسے پتہ ہوتا ہے اسے یہ علم حاصل ہوتا ہے، ورنہ ہر بار جب آپ بات سنو گے تعلیم علم کی، تو خالی جگہ جو علم اور تعلیم کے بغیر جگہ ہوں گی نا، وہ بھرتی چلی جائیں گی، وہ بھرتی چلی جائیں گی۔ پتہ ہو جائے گا کہ واقعی ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ یہ معلم استاد ہوتا ہے جو علم کی تعلیم دیتا ہے، شاگرد کو نہیں پتہ ہوتا۔ شاگرد کو جو پتہ ہوتا ہے، اس میں اگر سوال پوچھتا ہے تو پتہ ہے سوال کس کا ہوتا ہے؟ جو اسے پتہ ہوتا ہے اگر اس میں یہ سوال تعلیمی پوچھتا ہے تو وہ سوال علم کا نہیں ہوتا، علم کی تعلیم میں جو کمی رہ جاتی اس کا وہ پوچھتا ہے۔ ڈاکٹر نے دوائی کا استعمال بتایا ہوتا ہے، دوبارہ جب وہ ڈاکٹر سے سوال پوچھتا ہے تو اسے جو دوائی کا استعمال سمجھایا بتایا ہوتا ہے وہ اسے سمجھ میں نہیں پورا آیا ہوتا، وہ سوال اس کا کر رہا ہوتا ہے، علم کا تو وہ سوال کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے شاگرد تعلیمی سوال کرتا ہے جو اسے تعلیم سمجھ میں نہیں آئی ہوتی، اور جب تک کوئی عمل کی اصلاح جو توبہ اور تعلیم میں ہے، جو کہ بنیاد ہے، بنیاد سے آگے بعد میں بنیادیں بنتی ہیں، اگر کسی کی یہ بنیاد نہ بنائی جائے، یسری اعمالکم والی، جس میں ایک توبہ ہے اور جس میں ایک علم کی تعلیم کا حصول اپنے استاد سے کرنا ہے، اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ اللہ کے نزدیک عزت والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عزت کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالی نے عمل میں توبہ رکھی ہے اور علم میں تعلیم رکھی ہے، استاد رکھا ہے۔ یہ دو چیزیں جب کسی کو ملتی ہیں تو عمل کے اندر وہ تحقیق جانتا ہے، اور تحقیق اس کی تعلیم اور علم سے کی جاتی ہے، اس کے عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے، وہ ادائیگی کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ادائیگی میں تعلیم اور علم دکھایا گیا ہے، علم کی اسے ضرورت کا پتہ ہو جاتا ہے اور اس کی وہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تعلیم میں اسے علم کا پتہ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ادائیگی کے اندر علم کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ پہلا عمل جو ہے اس کا فطری ہے، اور دوسرا عمل جو ادائیگی والا ہے وہ یحببکم اللہ، اللہ پروردگار کے محبت کے حصول کا ہے۔ اور جب تک یہ دو چیزیں کسی کے پاس نہیں ہوتی، وہ جتنی محبتوں کا دعویٰ کرتا ہے، قسم خدا کی بہت بڑا بہتان ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن پر اور اللہ کے نبی کی تعلیم کے بغیر پر لگاتا ہے۔ اسے کیا پتا کہ وہ اپنی جان پر ظلم تو پہلے بھی ڈھاتا تھا، لیکن اب اپنی جان پر ظلم جو وہ ڈھا رہا ہے وہ تو ایسا ظلم ہے جو جان بوجھ کر اللہ نبی پر وہ بات کرتا ہے جو ہے ہی نہیں۔
کیا یہ نہیں کبھی بھی سنا آپ نے؟ وہ تو حکم کی بابت ہے کہ جو اللہ نبی نے حکم نہیں بتایا، اگر کوئی کہہ دے یہ اللہ نبی نے بتایا ہے، وہ اوندے منہ جہنم میں جاتا ہے، اس کے سارے اعمال فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو حکم کی بابت ہے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن، سنت، فاتبعونی تعلیم نہیں دی، اور تعلیم میں جو محبت اللہ نبی رسول نے بتائی وہ نہیں بتاتا، باقی ساری محبتوں کا ذکر کرتا ہے، تو ساری محبتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن تعلیم میں بتانا، جس طرح حکم قرآن اور سنت میں جو آیا ہے وہ بتانا وہی ہے، اسی طرح محبت بھی وہی ہے جو اللہ نبی رسول نے تعلیم میں بتائی۔ اسی سال تقویٰ، یہ بنیاد تقوی کا حصول جو ہے یہ پہلے ہے، اور بعد میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ہے کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ اور اگر کسی کے پاس حصول تقویٰ بنیادی موجود نہیں ہے اور وہ شیطان ہے، اور شیطان کے بارے میں بندہ کہے جی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، یہ تو لعنت ہے، یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ اگر کوئی اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہے تو توبہ کرنی پڑتی، عمل کی جب کوئی اصلاح کرتا ہے تو توبہ کرنی پڑتی، اور جب عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے تب ادائیگی ہوتی ہے، اور جس نے عمل کی اصلاح نہیں کی اس نے ادائیگی جب کی ہے یہ بھی جھوٹ ہے، اور اس کا عمل بغیر اصلاح کے یہ بھی جھوٹ ہے، کہ فرمایا کسی کے عمل پر نہ جانا۔ اگر کسی کے عمل پر نہیں جانا تو اپنے گندے عملوں پر جانا۔ سمجھ نہیں آتی بات، لیکن عمل کرنے والا سمجھاتا چلا جاتا ہے یہ اگر کسی کے عمل پر نہیں جائیں گے تو پھر اس کو بتائیں گے کیا؟ یہی تو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اس کو بتائیں گے کیا، یہی تو اس کو بتانا ہے کہ بتائیں گے کیا۔ یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ بتانا کیا ہے۔ یہ تو بتانا اسے آتا ہے جو اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہے، اور اپنے عمل کی اصلاح سے وہ دوسرے کے عمل کی اصلاح کرنے کے قابل ہے۔ جو اپنے عمل کی اصلاح کرنے کے قابل نہیں ہے، خود تو آنکھ رکھتا نہیں کہ وہ دیکھ لے، خود تو کان رکھتا نہیں کہ وہ سن لے، خود تو زبان رکھتا نہیں کہ وہ بول لے، ہے ہی نہیں اس کے پاس، اور دوسرے کے پاس اگر ہے تو اس کو کیا فائدہ؟ یہ بتا دیں مجھے، نہیں اس کو کیا فائدہ؟ میرے پاس تو آنکھ نہیں، اس کے پاس آنکھ ہے، کیا میں اس کی آنکھ سے دیکھ لوں گا؟ کیا میں اس کے کان سے سن لوں گا؟ کیا میں اس کی زبان سے بول لوں گا؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ جو بنیاد اصل ہے اس کی طرف دھیان نہیں جانے دے گا، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ کتاب نام ہی یہ پڑھے، جو بنیاد اس کی اگر طرف دھیان چلا گیا یہ کامیاب ہو جائے گا، دوسروں کی محبتیں بتائے گا، اللہ کی محبت میں ساری محبتیں ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں جانے دے گا، کہیں یہ کلمہ نہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ باقی ساری محبتیں بتائیں، امی سے محبت کرو، ابے سے محبت کرو، مخلوق سے محبت کرو، مخلوق کا فائدہ پہنچاؤ، اندھوں کو آنکھیں لگا دو، بہروں کو لوڑ لگا دو، یہ ساری باتیں بتائے گا۔ یہ نہیں بتائے گا اگر اللہ نے تجھ سے محبت نہ کی، اللہ نے تجھ پر لعنت کر دی تو سب سے محبتیں کر کر کے بھی لعنت تیرے حصے میں رہے گی، یہ محبت نہیں تجھے ہو سکتی، یہ نہیں بتائے گا۔ یہ بھی بتائے گا ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے، ماں باپ کی محبت اولاد سے ہوتی ہے، اچھے انسان کی محبت پڑوسیوں سے ہوتی ہے، یہ سارا کچھ بتائے گا۔ یہ نہیں بتائے گا اگر ماں باپ کو میں پیدا نہ کرتا تو یہ سارا کچھ موجود ہی نہیں تھا، اس طرف نہیں آنے دے۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ فاتبعونی کے اندر کیا کریں؟ یصلح اعمالکم، اپنے عمل کی اصلاح کریں۔ جب ہم اپنے عمل کی اصلاح کریں گے تو عمل کی اصلاح میں ہاتھ آ گئی ہے، عمل کی اصلاح ہمارے
ہاتھ آ گئی ہے. اپنا عمل ہوگا تب اصلاح کرنے کے قابل ہوں گے. امی کا عمل ہوگا تب اصلاح کرنے کے قابل ہوں گے. بہن بھائی کا عمل ہوگا تب اصلاح کرنے کے قابل ہوں گے. کہ فرمایا یسلی اعمالکم، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرتا ہے، اور تم میرے بندے ہو کر میری مخلوق کے اعمال کی اصلاح کرتے، اصلاح کرنے کے قابل ہو جائیں. اب دیکھا نا، میں اپنی آنکھ سے خود بھی دیکھ لیتا ہوں، اور وہ اپنی آنکھ سے وہ بھی خود بھی دیکھ لیتے. یہ تو بات ہوئی نا، یہ بنیاد ہے. دیکھنا تو تبھی ثابت ہے نا جب آنکھ موجود ہو، سننا تو تبھی ثابت ہے جب کان موجود ہو. اگر یہ بنیاد ہی موجود نہیں ہے تو یہ باقی دیکھنے میں جو کچھ موجود ہے، باقی سننے میں جو کچھ موجود ہے، یہ کدھر سے آ گئے؟ یہ ہمارے دعوے ہیں. بھی افواہہم، یہ منہ کی بولیاں ہیں، یہ منہ کے سارے بولنے ہیں، اور جسے اللہ پروردگار نہیں قبول فرماتا. اگر کسی کا بولنا ہے تو وما ینطق عن الہویٰ فإن هو الا وحی یوحیٰ. یہ اللہ پروردگار نے جو فرمایا ہے، جو اللہ کا حکم ہے، یہ ہے. سارا کچھ تو یہ ہے. جب میں اور آپ عمل کریں، میرا عمل کوئی دیکھ لے یا آپ کا عمل کوئی دیکھ لے اور عمل کی اصلاح ہو جائے، تو یہ ہے وہ بات جس پر جانا چاہیے. اس کے علاوہ فائدہ کیا ہے؟ کوئی ہے فائدہ؟ اگر سائیں یہ بات کہتے ہیں تو وہ تعلیم بھی تو بات کی کرتے ہیں نا. جو تجھے نئی بات سمجھ میں آئی وہ تو پوچھتا چلا جاتا ہے، تجھے پتہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور اگر میرا عمل ہو، میں اپنے عمل کی اصلاح نہ کروں، آپ کا عمل ہو، میں آپ کے عمل کی اصلاح نہ کروں، یہ تو دین کی تعلیم ہی نہیں. دین کی تو تعلیم ہے یسلی اعمالکم، وہ اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے عمل کی اصلاح فرمائی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ برائی سے منع کرتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. برائی کا منع کرنا تعلیم میں ہے، فتابیونی کے اندر ہے. نیکی کا حکم تعلیم میں ہے، فتابیونی کے اندر ہے. اگر کوئی ان دو چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، نیکی اور برائی کا حکم، ان دو چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، نہ وہ اپنے عمل کی اصلاح کرنے کے قابل ہوتا ہے اور نہ اپنے بھائی کے عمل کی اصلاح کرنے کے قابل ہوتا ہے. اپنی جان پر ہی ظلم ڈالتا ہے. اور جب کسی کے اصلاح کے نام پر بغیر نبی رسول کی تعلیم سنت کے اسے کچھ کہتا ہے تو اس کی جان پر بھی ظلم ڈالتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب بھی کسی کی تابع داری کرنا، ایرے گہرے نتھو کی تابع داری نہ کرنا. جب بھی کسی کو سننا ہے، اللہ کے بندے کو سننا ہے. کہ فرمایا سمینا، کہ ہم نے سنا. اور پتہ کس کو سنا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا. ہم نے سنا، پتہ کس کو سنا تھا؟ اپنے سائیں جی کو سنا تھا. یہ بنیاد ہیں. اور سائیں جی وہ ہوتا ہے جو قرآن سنت کی تعلیم دیتا ہے. بس موٹی سی بات ہے. کوئی بھی قرآن سنت کی تعلیم دیتا ہے اور استاد ہوتا ہے، سائیں جی ہوتا ہے، اس کی بات سننی ہے. اگر قرآن سنت کی تعلیم دینے والا شیطان ہے یا نفس ہمارا ہے، ان دو کی نہیں سنی جائے گی. نفس ہمارا وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو تو سنت کی تعلیم دیتا ہے اور خود سنت پر عمل نہیں کرتا. یہ نفس ہمارا ہوتا ہے. اور دوسرا شیطان ہے جو ہمیں تو قرآن سنت کی تعلیم بتاتا ہے اور خود اللہ نبی رسول دونوں کا انکاری ہے. موٹی موٹی باتیں ہیں. لا الہ اولیاء اللہ، باقی سارے جو اللہ کے ولی ہیں وہ سارے ہمارے بھی ولی اور دوست ہیں. جن سے اللہ محبت کرتا ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں. اس کے پاس جانا، اس کے پاس نہ جانا، یہ شاگرد کے لیے ہے.
جو استاد کا حکم ہوتا ہے، استاد کا حکم ہوتا ہے، شاگرد کے بھلے کے لیے ہوتا ہے کہ یہ کھانا اور یہ نہ کھانا، ان چیزوں سے پرہیز کرنا اور ان چیزوں کو استعمال کرنا، یہ استاد کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ نبی کا حکم یہ نہیں ہے۔ ان کا حکم جو ہے وہ حکم نہیں ہے، وہ حکم کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہ تعلیم میں جو بتاتے ہیں وہ ہے کہ سارے اللہ کے ولی جن سے اللہ محبت کرتا ہے تم بھی ان سے محبت کرو۔ ایک استاد کا حکم ہوتا ہے، ایک اللہ نبی رسول کی تعلیم ہوتی ہے۔ جو اللہ نبی رسول کی تعلیم ہے اسے سنت کہا جاتا ہے، اور جو استاد کا حکم ہوتا ہے وہ نفل ہے۔ ایسے سمجھ لو، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے اگر پرہیز نہ کرے گا تو اس کی کھانسی کی جو دوائی ہے وہ فائدہ نہیں کرے گی۔ بس اتنی سی بات ہوتی ہے۔ اور جب قرآن سنت کی اسے تعلیم ہو جاتی ہے، اسے سارے اللہ کے ولیوں کا پھر پتہ ہو جاتا ہے، سارے اللہ کے برگزیدہ عطاؤں کا پتہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا کوئی فکر نہیں رہ گیا کہ کہیں کسی شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائے، اسے منع کر دیا جاتا ہے۔ اسے پتہ نہیں نہ ہوتا، وہ فرق تمیز نہیں جانتا۔ استاد کا حکم نفلی ہے، قرآن سنت کی تعلیم فرض عین ہے ہمارے لیے، اس پر عمل کرنا پھر ضروری ہوتا ہے۔ اور جب صحت مند پھر کوئی ہو جاتا ہے، پھر قرآن سنت اس کی تعلیم میں غذا جو بتاتا ہے وہ ساری غذائی ہیں، کھاؤ جو حلال ہے اور بچو جو حرام ہے۔ اور جب تک کسی کو اپنے عمل کی اصلاح کا نہیں پتہ ہو جاتا، وہ دوسرے کے عمل کی اصلاح کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ حکم یہی ہے کہ کسی کے عمل پر نہ جاؤ، کسی کے عمل پر نہ جاؤ۔ اگر کسی کے عمل پر نہ جاؤ یہ ظلم ہے، تو کوئی اپنے عمل پر جاتا ہے جو کہ دین کی تعلیم ہی نہیں ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ نیکی ہو جاتی ہے۔ جدھر میں نے توبہ کرنی تو توبہ نہیں کرتا، عمل پہ عمل اپنا کرتا جا رہا ہوں، میں دوسرے کے عمل پر تو نہیں جاتا اور اپنے عمل پر جاتا ہوں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ جان کو مصیبت میں ڈالنا نہیں ہے۔ صرف بات اتنی ہے کہ کسی کے عمل پر نہ جاؤ، تعلیم میں حاصل کرو۔ کسی کے عمل پر جاؤ، تعلیم میں حاصل کرو۔ تعلیم نہیں رہے گی۔ فتح بیونی موجود نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب بھی وہ دیکھو سائیں جی فتح بیونی کا ہی ذکر کرتے ہیں۔ کس کا میں ذکر کروں؟ قرآن مجید نے نہیں کہا کہ اگر ان کو اللہ نبی رسول سے محبت ہے، یہ چاہتے ہیں اللہ ان سے محبت کرے، پھر وہ کیا کریں؟ فتح بیونی کی باتیں کریں، فتح بیونی کا سنیں، فتح بیونی کا عمل کریں، فتح بیونی کا سوئیں، فتح بیونی کا جاگیں، فتح بیونی کا ہنسیں، غم کریں، خوشی کریں، جی اور مرے، بتاؤ فتح بیونی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ آئیے اس بات کو جانیں۔ عمل کی اصلاح اس نے کی ہے جس نے اپنے عمل سے توبہ کی ہے یا نہیں ہے؟ اب اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، یہ بنیاد ہے۔ اور جس نے ادائیگی کا عمل نبی رسول کے اتباع سے کیا ہے، یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور جس نے عمل سے توبہ نہیں کی، اور جس نے ادائیگی عبادت کا عمل فتح بیونی کے اندر نہیں کیا، بتائیے اس کے لیے کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اپنے عمل پر جاتا ہے یا کسی اور کے عمل پر جاتا ہے۔ اگر عمل پر نہ جانے کا حکم ہے تو عمل ہی تو میں کرتا ہوں، میں کون سا کوئی چاند جا کے ڈیرے چاند اور آسمان میں لگا لیتا ہوں، بات تو وہی عمل کی ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب تک کوئی ایمان نہیں لاتا اور ایمان لانے کے بعد وہ عمل صالح نہیں کرتا، عمل ہی کرتا رہتا ہے، یہ تو کتا مارا گیا ہے۔ الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، کہ دنیا مردار ہے اور اس کو چاہنے والا کتا ہے، یہ تو مارا گیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کیا آیا ہے؟ مزہ تو یہ ہے کہ جب کوئی چیز دیکھے تو اس کا حکم اسے پتا ہو کہ حلال ہے کہ حرام ہے، اور جب کوئی حکم جاننے کے بعد
حلال تعلیم میں کرتا ہے اور حرام تعلیم میں بچتا ہے، کام ٹھیک ہو گیا۔ اسے اور کیا چاہیے؟ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ مرنے کے بعد جنت جہنم میں کیا جائے گا؟ مرنے کے بعد جنت جہنم میں کیا جائے گا؟ پہلے نہیں جنتی اور جہنمی بندہ ہو جاتا کہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، یہ تو پہلے ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی پہلے جنتی جہنمی نہیں ہو گیا، مرنے کے بعد کیا ہو گیا ہیں؟ جو اللہ بتا رہا ہے قرآن مجید میں، مرنے سے پہلے بتا رہا ہے سارا کچھ، اور یہ مرنے کے بعد جنتی اور جہنمی ہوتا ہے، اور تجھے علم بعد میں ہوتا ہے۔ جب جہنم کو دیکھتا ہے تو پتہ ہو جاتا ہے کہ شک نہیں رہا، اور جب جنت میں جاتا ہے تو پتہ ہو جاتا ہے شک نہیں رہا۔ اور جو کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو سارا کچھ پہلے بتا رہا ہے، اس میں شک ہے۔ تیرا شک تو وہاں دور ہوا ہے، اور مومن کا شک تو یہاں ہی دور ہو گیا ہے۔ اب پتہ نہیں کیا تو لینے جا رہا ہے مرنے کے بعد۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وما توفیقی الا باللہ۔